بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم یہاں آئے تمہارے لیے، اٹھے وہاں بھی تمہارے لیے. معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کا تذکرہ کروں گا. میں آپ کے سامنے پیغمبر انقلاب کا انقلاب بیان کروں گا. حضرات، میں آپ کو بتا دوں کہ انقلاب کے لغوی معنی کیا ہے. انقلاب یہ عربی کا لفظ ہے. انقلاب کے معنی ہے پیغام دینے والا، تبدیلی کرنے والا. اور یہ انقلاب برپا کرنے والے، تبدیلی کرنے والے ہمارے پیارے پیغمبر کہ جن کے آنے سے تمدن بدل گئے، کلچر بدل گئے، تہذیبیں بدل گئے، سوچیں بدل گئے، انسانیت بدل گئے. حضرات، اگر آج مجھ سے یہ سوال کیا جائے، بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد کون تھا، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، کون تھا جس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، کون تھا جو امت کے خاطر راتوں کو جاگا کرتا تھا، تو میں کہوں گا کہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میرے نبی، وہ ہمارے نبی، وہ دو جہاں کا نبی، وہ تحت الثری کا نبی، وہ عرش معلیٰ کا نبی، نبی اکرم، شفیع اعظم، رحمت عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، پیغمبر انقلاب کا مفہوم کیا ہے کہ جن کے انقلاب نے دنیا کو بدلا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا ہی نبی تھا، وہ ہمارا ہی پیغمبر تھا، وہ ہمارا ہی مسیحا تھا، وہ ہمارا ہی مصطفیٰ تھا کہ جس نے انسانوں کو بدلا. ہمارا مصطفیٰ حیوانوں کو بدلا، ہمارا مصطفیٰ زمانوں کو بدلا، ہمارا مصطفیٰ ملکوں کو بدلا، ہمارا مصطفیٰ قوموں کو بدلا، ہمارا مصطفیٰ بادشاہوں کو بدلا، ہمارا مصطفیٰ غریبوں کو بدلا، ہمارا مصطفیٰ فقیروں کو بدلا، ہمارا مصطفیٰ امیروں کو بدلا، ہمارا مصطفیٰ بیواؤں کو بدلا، ہمارا مصطفیٰ یتیموں کو بدلا. چمن آسانے کے پھولوں، جب ہمارے نبی مکہ آئے تھے کوئی ساتھ نہیں تھا، نہ گھر والے ساتھ تھے، نہ باہر والے ساتھ تھے، نہ مکہ ساتھ تھا، نہ مدینہ ساتھ تھا، کوئی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا. پھر میرے نبی نے انقلاب کیا، ہمارے نبی نے محنت کی، ہمارے پیارے نبی نے مدینہ میں 10 سال تک محنت کی. اگر تم اب بھی کہتے ہو کہ انقلاب نہیں آیا تو مجھے بتلاؤ کہ 313 کہاں سے آئے، مجھے بتلاؤ کہ 750 کہاں سے آئے، مجھے بتلاؤ کہ جنگ بدر کے شہداء کہاں سے آئے، مجھے بتلاؤ نا کہ حنین تبوک میں 30,000 کہاں سے آئے، مجھے بتلاؤ کہ حنین میں 12,000 کہاں سے آئے، مجھے بتلاؤ نا کہ خیبر میں 19,000 کہاں سے آئے، مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ خندق میں 3,000 کہاں سے آئے، مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ سارے جہاں سے، دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے چپے چپے سے، پوری کائنات سے یہ لوگ جب ہمارے نبی کے قدموں میں آ کر ذبح ہو گئے، ہمارے نبی کے قدموں میں آ کر قربان ہو گئے. ارے یہ لوگ کہاں سے آئے؟ ان کو کون سے ذہن آیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا؟ ارے یہی تو انقلاب ہے کہ جسے ہمارے نبی لائے تھے. میرے بھائیوں، انقلاب آیا ہے، میرے دوستوں، انقلاب آیا ہے. اگر تم اب بھی کہتے ہو کہ انقلاب نہیں آیا ہے تو مجھے بتلاؤ، جب ہمارے نبی آئے تھے ہمارے نبی کو گالیاں دیا کرتے تھے، ہمارے نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمارے نبی پر گلا ڈالا کرتے تھے. معزز سامعین، لیکن جو وہ پیغمبر جو فارن کی چوٹی پر اعلان توحید کرتا تھا، جو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، جو اللہ کے واحد ہونے کا یقین دلایا کرتا تھا، جو غریبوں کا مسیحا تھا، جو بیواؤں کا سہارا تھا، جو مظلوموں کا ہمدرد تھا، جو دنیا کا واحد روشن آفتاب تھا، لیکن جب وہ آفتاب ڈھل گیا، جب مسیحا چلا گیا، جب سہارا
کے پاس چلا گیا، جب رب دو جہاں کے پاس چلا گیا، جب اس کا جنازہ اٹھنے لگا، جب ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھنے لگا تو کئی ہزاروں، کئی لاکھوں، کئی کروڑوں لوگ کھڑے مار مار کو رونے لگے۔ ارے حضرات وہ بھی رو رہے ہیں جو ہمارے نبی کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی رو رہے ہیں جو ہمارے نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ بھی رو رہے ہیں جو ہمارے نبی پر غلاظت ڈالا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ارے رونے والے کیوں رو رہے ہیں؟ ارے گالیاں دینے والے کیوں رو رہے ہیں؟ مذاق اڑانے والے کیوں رو رہے ہیں؟ ستانے والے کیوں رو رہے ہیں؟ گندگی پھینکنے والے کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ان میں انقلاب لایا، ہمارے نبی نے ان میں انقلاب لایا، ان کے کھانے میں انقلاب لایا، ان کے پینے میں انقلاب لایا، ان کے سونے میں انقلاب لایا۔ ہمارے نبی نے آخرکار وہ کیوں نہیں روئیں گے؟ وہ ہمارے نبی پر جان نثار کیوں نہیں کریں گے؟ اسلام کے دائیوں، اسلام کے شہداؤں، اسلام کے محافظوں، قربان جاؤ میرے نبی پر، آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے ذوالدین پر، کہ جو کاملیت عالم ہے، جو افضلیت عالم ہے، جو روح عالم سما ہے، جو شمع غار خدا ہے۔ ارے ہمارے ماں باپ قربان استاد پاک پر کہ جس نے انقلاب لایا ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہمارے نبی کا انقلاب آیا نہ ہوتا تو سارے ہی ابو جہل ہوتے، اگر ہمارے نبی کا انقلاب آیا نہ ہوتا تو سارے ہی ابو لہب ہوتے، اگر ہمارے نبی کا انقلاب آیا نہ ہوتا تو سارے ہی عتبہ و شیبہ ہوتے، اگر ہمارے نبی کا انقلاب آیا نہ ہوتا تو سارے ہی لات و حبل کے ماننے والے ہوتے، اگر ہمارے نبی کا انقلاب آیا نہ ہوتا تو سارے کفر و شرک والے ہوتے۔ اور میرے نبی کا انقلاب کامیاب ہوا، ہمارے نبی کے انقلاب کامیاب ہوئے، ہمارے نبی کی جد و جہد کامیاب ہوئے، کہ جس کے انقلاب ہی کی وجہ سے ابو حنیفہ جیسے مفکر پیدا ہوئے، اشرف علی تھانوی جیسے مفکر پیدا ہوئے، احمد علی جیسے مجدد پیدا ہوئے، شیخ الہند جیسے مجاہد پیدا ہوئے، انور شاہ کشمیری جیسے محدث پیدا ہوئے، ابو الحسن جیسے مبلغ پیدا ہوئے، علی طیب صاحب جیسے مدبر پیدا ہوئے، اور صدیق جیسے مربی پیدا ہوئے۔ میرے دوستوں، ہمارے مصطفیٰ کے انقلاب نے ایسے انسان پیدا کیے ہیں کہ پوری کائنات بھی مل کر اس انقلاب کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اس انقلاب نے ایسے قابل رشک انسان پیدا کیے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ ارے آیا تو ابو بکر تھا لیکن اٹھا تو صدیق بن گیا، ارے آیا تو عمر تھا لیکن اٹھا تو فاروق اعظم بن گیا، ارے آیا تو عثمان تھا لیکن اٹھا تو ذوالنورین بن گیا، ارے آیا تو علی تھا لیکن اٹھا تو علی تھا لیکن اٹھا تو اسد اللہ غالب بن گیا، ارے آیا تو حنظلہ تھا لیکن اٹھا تو غسل الملائکہ بن گیا، ارے آیا تو مسعود تھا لیکن اٹھا تو فخر الامت بن گیا، ارے آیا تو عبیدہ تھا لیکن اٹھا تو امین الامت بن گیا، ارے آیا تو حسین تھا لیکن اٹھا تو شہید کربلا بن گیا، ارے آیا تو عرب کے عام لوگ تھے لیکن اٹھے تو قرآن کی زبان میں جنت تم کو تلاش کرتی تھی۔ یہی تو اس کا مطلب ہے کہ انقلاب آیا ہے۔ اگر تم اب بھی کہتے ہو کہ انقلاب نہیں آیا ہے تو ہمارے نبی نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ پوری کائنات بھی مل کر، پوری دنیا مل کر بھی، پورے یہودی ایک ہو کر، پورے عیسائی ایک ہو کر، پورے کافر ایک ہو کر بھی اس انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر میں میں شیئر کر اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تو انقلاب کے آنے کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کے آنے کا انتظار نہ کر، ہو سکے تو انقلاب پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔